آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کردار کی جس نے انصاف اور قتل کے بیچ کی لائن کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اس کا نام تھا لائٹ یاگامی۔ ذرا سوچیں تو، اگر کسی کے ہاتھ میں ایسی پاور آ جائے جس سے وہ جب چاہے جسے چاہے مار سکتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یہی ایک سوال ہے جس پر ہماری آج کی پوری کہانی ٹکی ہوئی ہے۔ تم ملیے لائٹ یاگامی سے، جاپان کا ٹاپ سٹوڈنٹ، دیکھنے میں تو ایک دم پرفیکٹ، لیکن اس ساری پرفیکشن کے پیچھے ایک ایسی ذہانت چھپی تھی جو اس دنیا کی سست رفتار سے بالکل تنگ آ چکی تھی۔ اس کے اندر ایک خلا تھا، ایک شدید بوریت تھی۔ لائٹ کو اپنے آس پاس کی دنیا سے سخت مایوسی تھی۔ اسے ہر طرف صرف کرائم، ناانصافی اور کرپشن ہی نظر آتی تھی۔ اس کی نظر میں یہ دنیا پوری طرح گل سڑ چکی تھی اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی۔ اور پھر ایک دن آسمان سے ایک چیز گرتی ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے، ایک کالی نوٹ بک جس کا نام تھا ڈیتھ نوٹ۔ اس کا اصول بہت سادہ تھا لیکن اتنا ہی خوفناک بھی۔ شروع میں تو لائٹ کو لگا کہ یہ کوئی مذاق ہے، لیکن بہت جلد اسے اس کی اصل طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ تو سفر شروع ہوا شک سے۔ لائٹ نے اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک مجرم کا نام لکھا اور وہ سچ میں مر گیا۔ بس اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس طاقت کو دنیا سے برائی ختم کرنے کے لیے استعمال کرے گا، اور وہ خود ہی جج، جوری اور جلاد بنے گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں لائٹ یاگامی مر گیا اور کیرا پیدا ہوا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس نوٹ بک سے سارے مجرموں کو ختم کر دے گا اور ایک ایسی صاف ستھری دنیا بنائے گا جس کا بھگوان یا خدا وہ خود ہوگا۔ جلد ہی اس کہانی میں ایک اور بہت ہی دلچسپ کردار کی انٹری ہوتی ہے، ریوک، ایک شینیگامی یعنی موت کا دیوتا۔ وہ لائٹ کو بتاتا ہے کہ یہ نوٹ بک اصل میں اسی کی تھی اور اس نے تو بس اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اسے انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا تھا۔ ریوک کا کوئی مقصد نہیں، وہ تو بس ایک تماشائی ہے جو پاپ کارن لے کر لائٹ کا یہ خطرناک کھیل دیکھ رہا۔ اب جب دنیا بھر میں بڑے بڑے مجرم پراسرار طریقے سے ہارٹ اٹیک سے مرنے لگے تو ظاہر ہے دنیا بھر کی حکومتوں میں ہلچل مچ گئی۔ اس کیس کو حل کرنے کے لیے ان سب کی نظریں صرف ایک ہی آدمی پر تھیں، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے تاریخ کی سب سے بڑی ذہنی جنگ۔ ایک طرف لائٹ جو کیرا بن کر اپنی شناخت چھپائے ہوئے ہے، اور دوسری طرف ہے دنیا کا سب سے ذہین جاسوس ایل۔ اس کا بس ایک ہی مقصد ہے، کیرا کو پکڑنا۔ یہ شطرنج کی ایک ایسی بازی تھی جہاں ہر چال جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ دیکھیں، کیرا کا مشن انصاف لانا تھا، لیکن اپنی شناخت کو بچانے کی کوشش میں لائٹ دھیرے دھیرے اسی اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا جس سے وہ لڑ رہا تھا۔ یہاں سے یہ کہانی بتاتی ہے کہ لامحدود طاقت انسان کو کیسے بدل دیتی ہے۔ اب اس کا ٹارگٹ صرف مجرم نہیں تھے، جو کوئی بھی اس کی اصلیت کے قریب پہنچتا وہ لائٹ کے لیے خطرہ بن جاتا، چاہے وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ انصاف کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ اپنی جان بچانے کی جنگ بن گئی تھی۔ اس کا اخلاقی زوال قدم بقدم ہوا۔ پہلے اس نے ایف بی آئی ایجنٹ رے پینبر کو مارا جو اس کی جانچ کر رہا تھا، پھر اس کی منگیتر کو کیونکہ وہ سچ کے بہت قریب پہنچ گئی تھی، اور آخر میں ایک ایسے شاندار منصوبے کے ساتھ اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن ایل کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایل کی موت کے ساتھ لائٹ کو لگا کہ بس جنگ ختم، وہ جیت گیا، لیکن وہ غلط تھا۔ ایل کی وراثت کو آگے بڑھانے والے نئے کھلاڑی میدان میں آ چکے تھے۔ اب لائٹ کا سامنا تھا نیئر اور میلو سے۔ یہ دونوں ایل کے جانشین تھے، انہوں نے وہیں سے کیس اٹھایا جہاں ایل نے چھوڑا تھا۔ کیرا کے خلاف جنگ اب ایک نئے اور کہیں زیادہ مشکل مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ سالوں کی اس پکڑم پکڑائی کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ نیئر نے ایک ماسٹر پلان کے تحت لائٹ کو ایک ویران گودام میں پھنسا لیا۔ سارے اہم کردار ایک ہی جگہ پر جمع تھے اور اب سچ سامنے آنے ہی والا تھا۔ جب لائٹ کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا اور اسے نظر آ گیا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس نے ایک ہاری ہوئی چیخ کے ساتھ اقرار کیا، ہاں میں ہی کیرا ہوں۔ سالوں سے چھپا ہوا یہ راز آخرکار سب کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی لائٹ بے نقاب ہوا، ریوک جو یہ سارا تماشا چپ چاپ دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے شروع میں کہا تھا کہ جب وقت آئے گا تو وہ خود لائٹ کا نام اپنی نوٹ بک میں لکھے گا، اور اس نے بالکل وہی کیا۔ نئی دنیا کے خدا کا انجام اسی کتاب سے ہوا جس نے اسے بنایا تھا۔
لائٹ یاگامی کی کہانی تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن ایک سوال ہمیشہ کے لیے رہ گیا، کیا وہ ایک ہیرو تھا جو دنیا کو بہتر بنانا چاہتا تھا، یا پھر ایک ویلن جو طاقت کے نشے میں پاگل ہو گیا تھا؟ اس کا جواب شاید ہر کسی کے لیے الگ ہوگا۔